السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیوں اور ماں بہنوں، کہ آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں کہ آج کا جو عنوان ہے ایمان کے تعلق سے ہے، اور حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سے سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تمام ذکروں میں سے، تمام اذکار میں سے سب سے افضل ذکر وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور تمام دعاؤں میں سے سب سے افضل دعا یہ ہے کہ الحمدللہ کا کہنا ہے۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں کہ فائدہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے، سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے کہ بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے، کس کے بغیر؟ کلمے کے بغیر۔ کلمے کے بغیر ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل اس لیے بتایا گیا کہ دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال کرنا ہے۔ اس کا مطلب کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ سوال کرنا ہی نام ہے، سوال کرنے کا نام ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ ہم کو چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان کو تازہ کریں اور ہمارے اندر لا الہ الا اللہ کے اپنے اندر بٹھائیں، اپنے رگ رگ کے اندر بٹھائیں، کہ اس کلمے کو اپنے سینے میں اتاریں، اس کلمے کا منشا کو یاد کریں، اس کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کلمے کو ہم اپنائیں اور اس کلمے پر چلیں کہ اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرے گا، ورنہ ہم کلمے کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، ہم اللہ کے ایمان کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، ہم اللہ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے۔ دیکھو ورنہ ہم دنیا اور آخرت میں ناکامیاب ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ناکامیاب کرے گا، اور مرنے کے بعد لامحدود زندگی، وہاں بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ناکامیاب کرے گا۔ اس لیے کیا ہے، ہم اللہ کے حکموں کو مانیں، اس کلمے کو اپنے اندر بٹھائیں، جب بھی دعا کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا کریں، جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کر روئیں، اللہ سے گڑ گڑائیں کہ اے اللہ فلاں 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 ہمارے سے ہو چکا ہے، کہ آپ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے مشکلات کو آسان فرما۔ ہم دعا کریں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں میرے سے مانگنے والوں سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ جب بندہ میرے سے مانگتا ہے میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، جب بندہ میرے سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ اس لیے ہم کیا کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ اس کلمے کو اپنے اندر بٹھائیں۔ اس کلمے کا دار و مدار ہی اس کلمہ ہے۔ اگر اس کلمے کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کلمے کے بغیر کوئی اس ایمان اس کا صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے کیا ہے، ہم چاہیے کہ اللہ کے اس کلمے کو ہم اپنائیں اور اس پر چلیں، اور جو کلمہ کہتا ہے اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، اور فکر کریں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے، اس کلمہ اتنا قیمتی چیز ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو ایک بھوجے پر لکھو، ایک کاغذ پر لکھو اور ایک ترازو لاؤ، ایک ترازو کے ایک طرف اس کلمے کے کاغذ کو رکھ دو اور دوسری طرف اس ترازو کے اندر سارے ساتوں آسمان کو، ساتوں زمین کو، ساتوں جرندوں پرندوں کو، ساری چیزوں کو اس ترازو میں رکھو، جاندار بے جان چیزوں کو اس ترازو میں رکھو اور ستاروں سیاروں کو اس ترازو میں رکھو، ہوا پانی آگ مٹی سب کو اس ترازو میں رکھو، ساری چیزوں کو اس ترازو میں رکھو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے چیزوں کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوا میں اڑا دے گا۔ اتنا بڑا قیمتی چیز ہے اس کلمے، اس کلمہ کو ہم اپنی زندگی میں لا لیں گے، اس پر چلیں گے، اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حدیث کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عملاً دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔